بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز سامعین، بعض احباب کا مشورہ تھا کہ موسم سرما شروع ہو چکا ہے، اس لیے اس کے تعلق سے کچھ مسائل وغیرہ کا تذکرہ ہو جائے تو اچھا رہے گا، اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اسی ٹاپک پہ گفتگو ہو۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بہار ہے تو کبھی خزاں ہے، اس طرح کے مختلف حالات ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی کمالی قدرت پہ دلالت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مختلف مواقع اور مناسبات فراہم کرتا ہے کہ ہم ان مواقع کو، مناسبات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمائیں۔ آج اس جاڑے کی اہمیت و فضیلت سے متعلق کچھ گفتگو آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشتاء ربیع المومن، یہ جاڑے کا جو موسم ہے یہ مومنوں کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ یہ جاڑے کا موسم مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت ابن رجب رحمہ اللہ کرتے ہیں، ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے لطائف المعارف، اس میں کہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اور اس کے سامنے عبادت کا ایک وسیع مجال ہوتا ہے، اس کے سامنے عبادت کا ایک وسیع مجال ہوتا ہے، اور جاڑے میں اس کو جو بھی نیکی کا عمل میسر ہوتا ہے اسے کر کے اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیتا ہے۔ جیسے چوپائے ہوتے ہیں، موسم بہار میں چراگاہوں میں چر کے خوب موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کا جسم توانا اور تندرست ہو جاتا ہے، ایسے ہی ایک مومن بندہ جو اس کو اللہ رب العالمین نے فراہم کیا ہے یا میسر کیا ہے نیکی کا عمل، اسے کر کے اپنے دل کی وہ اصلاح کر لیتا ہے، وہ اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے، جاڑے کا جو دن ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس میں اس بندے نے روزہ رکھ لیا بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مشقت کے، نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس، معلوم ہی نہیں چل پاتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، کیونکہ دن جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں روزے کی مشقت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ روزہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔ یہی حدیث امام بحقی رحمہ اللہ نے بھی روایت کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے یہاں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے کہ طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ، کہ جاڑے کے مہینے میں رات لمبی ہوتی ہے تو مومن بندہ اس میں قیام اللیل کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں وہ روزے رکھتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کا کہنا ہے کہ الشتاء غنیمت العابدین، یہ موسم سرما عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے۔ ان کا یہ قول ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی باتیں منقول ہیں، چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی قول ہے کہ نعم زمان المؤمن الشتاء، مومنوں کے لیے کتنا اچھا زمانہ جاڑے کا زمانہ ہے، کہ اس کی رات لمبی ہوتی ہے تو اس میں قیام اللیل کرتا ہے، اور اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ذرا غور کیجئے،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ موت سے گھبرا کر، موت سے ڈر کر رو رہے ہیں؟ کیا آپ موت سے گھبرا گئے ہیں اور رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ روؤں، کیا مجھے رونے کا حق نہیں؟ کون ہے مجھ سے زیادہ اس کا حقدار؟ میں اللہ کی قسم موت سے گھبرا کر نہیں رو رہا ہوں، یا مجھے دنیا میں رہنے کی خواہش ہو، یا مجھے دنیا جمع کرنے کی خواہش ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ مجھے افسوس ہے تو اس بات کا کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے گرمی کے مہینوں میں جو روزہ رکھنے کا موقع ملتا تھا وہ موقع اب نہیں ملے گا، اور جاڑے کی رات میں جو قیام اللیل کا موقع ملتا تھا وہ اب نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی اس طرح کی روایت یا اس طرح کا واقعہ اور دیگر لوگوں سے بھی منقول ہے۔ تو ہمارے اسلاف جو تھے وہ موقع مناسبت کو غنیمت سمجھتے تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ اس طرح کی مناسبت کو، موقع کو استعمال کریں۔ ایسے ہی ایک تابعی ہیں معزد ابو زید، ان کا کہنا ہے کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین مجھے کچھ بھی بنا دیتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے گرمی کے مہینوں میں روزہ رکھنا، دوسری چیز ہے جاڑے کی رات کا لمبا ہونا اور اس میں قیام کرنا، اور تیسری چیز ہے رات کے تہجد میں اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کی لذت۔ یہ 3 چیزیں اگر نہ ہوتی تو پھر اللہ رب العالمین مجھے کچھ بھی بنا دیتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس میں یعصوب کا لفظ آتا ہے، اور یعصوب کہتے ہیں شہد مکھی میں جو نر قسم کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ اس طرح کی مناسبت کو، موقع کو غنیمت سمجھتے تھے۔ انہیں عبادت کی لذت محسوس ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں اس کے فوت ہونے پہ حسرت ہوتی تھی، انہیں افسوس ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ عبادت کی لذت وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جو عبادت کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو بھی لذیذ چیز ہے، دنیا میں جو بھی لذیذ چیز ہے اس کی لذت آپ کو صرف ایک مرتبہ حاصل ہوگی، مگر عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی لذت آپ کو 3 مرتبہ حاصل ہوگی، 3 مرتبہ عبادت کی لذت محسوس کریں گے۔ نمبر 1، جب آپ عبادت کر رہے ہوں گے، جس وقت ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں اس وقت عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا، اس وقت جب ہم عبادت کو یاد کرتے ہیں، جب ہم عبادت کو یاد کرتے ہیں۔ اور تیسرا وقت وہ ہے جب ہمیں اللہ رب العالمین اس عبادت کے ثواب سے نوازے گا۔ ان ساری باتوں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موسم سرما کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اور ہمارے اسلاف کس قدر حریص تھے کہ اس طرح کے مواقع اور مناسبات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں اور اللہ رب العالمین سے اس کے لیے توفیق کی دعا مانگیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل